السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے محلے کے ایک عشرت دادا ہوا کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب ان کو عشرت دادا کہتے تھے۔ 100 سے اوپر پہنچ چکے تھے، لیکن اب بھی ان کے ہاتھوں پیروں میں کافی طاقت تھی۔ باتوں باتوں میں ایک بار انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے ایک بہت پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہم تک سینہ بسینہ پہنچا ہے۔ میں نے اپنے دادا کی زبانی سنا تھا، جبکہ میرے دادا کو بھی ان کے بزرگوں نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے نیا عہد پر قبضہ جمایا تھا۔ لکھنؤ میں جو انگریز کمشنر متعین تھا وہ بہت سخت تھا۔ اس کا ایک اصول طریقہ یہ تھا کہ جلد از جلد عوام کا رہن سہن، بول چال، لکھنا پڑھنا سیکھ لینا چاہیے تاکہ عوام میں گل مل جائیں۔ کمشنر کے ساتھ اس کی ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ اس کی بیوی یا فوت ہو چکی تھی یا لندن میں رہ گئی تھی۔ بہرحال کمشنر اپنی بیٹی کے ساتھ لکھنؤ میں رہتا تھا۔ ایک دن بیٹی نے باپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ہندوستانی زبان سیکھنا چاہتی ہے۔ باپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا اگر میری یعنی ہندوستانی زبان میری بیٹی اچھی طرح سیکھ لیتی ہے تو وہ اسے کسی اچھے عہدے پر فائز کر دے گا۔ کمشنر نے بیٹی کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کر دیا۔ ان دنوں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی ہوتی تھی۔ کمشنر نے بیٹی کو فارسی پڑھانے کے لیے فارسی کے ایک عالم قاری امام بخش کو بلایا۔ قاری صاحب کی ایک ہی شرط تھی کہ وہ لڑکی اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل ہونا چاہتے ہیں، تبھی وہ لڑکی کو پڑھائیں گے، یعنی لڑکی اور استاد کے درمیان کوئی پردہ ہو۔ قاری صاحب نے لڑکی کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹیوشن کے دوران اگر نماز کا وقت آ جاتا تو قاری صاحب وہیں پر نماز پڑھتے، یا لڑکی جب اپنا سبق یاد کر رہی ہوتی تو قاری صاحب گم سم یا خاموش بیٹھنے کے بجائے قرات شروع کر دیتے۔ قاری صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر عطا کی تھی کہ سننے والوں کا دل ان کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ قاری صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دن لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نماز میں اور یوں بیٹھے بیٹھے کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری نے کہا، میری اس انگریز کی بیٹی کا نام ہے۔ میری نے کہا جب آپ پڑھتے ہیں تو میرا دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ میری سمجھ میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، مگر میرا دل کرتا ہے آپ پڑھتے رہیں اور میں سنتی رہوں۔ قاری صاحب نے کہا یہ میری آواز کا کرشمہ نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے کہ دل میں اترتی جاتی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تو میری نے ایک دن بہت ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ قاری صاحب ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ جو پڑھتے ہیں مجھے بھی دکھائیں۔ میں نے کہا کہ ایسی بات تم نے کر دی، کمشنر صاحب کو معلوم ہوگا تو مجھے مروا دیں گے کہ میں ان کی بیٹی کا دین برباد کر رہا ہوں۔ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے قرآن پڑھو گی تو وہ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں ان کی بیٹی کو مسلمان بنانے کے لیے ورغلا رہا ہوں۔ میری نے کہا کہ لیکن یہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے، میں فارسی بھی تو آپ سے پڑھ رہی ہوں۔ جب فارسی سیکھنے میں کوئی عیب نہیں تو عربی سیکھنے میں بھی کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تمہاری دلیل درست ہے، مگر قرآن پاک ہماری مقدس کتاب ہے، اس کو پڑھانا اور تمہیں سمجھانا بالکل دین کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنے دل سے خیال نکال دیا ہے، مگر وہ اپنی ضد کی پکی نکلی۔ کئی دن بعد اس نے پھر وہی بات کی۔ اس نے کہا قاری صاحب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس بات کا علم میرے اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا اور نہ کبھی کوئی آپ پر آنچ آئے گی۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا۔ جب میں ہر طریقے سے اس کو سمجھا کر تھک گیا تو پھر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے دل میں کہا اب اللہ ہی مالک ہے، جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔
اب وہ فارسی کے ساتھ عربی بھی پڑھنے لگی تھی۔ ایک تو وہ بہت ذہین تھی، دوسرا اس کا جذبہ اور شوق تھا، تو وہ بہت کم عرصے میں روانی سے پڑھنے لگی۔ کچھ دن بعد اس نے مجھے ایک اور بات کی، بولی قاری صاحب آپ مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجئے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میری یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جو کہہ رہی ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں، دل سے تو میں بہت پہلے سے مسلمان ہو گئی ہوں، مگر اب میں باقاعدہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اس کا انجام کا پتہ ہے؟ کمشنر صاحب کو پتہ چل گیا تو میری تکہ بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دیں گے اور عام مسلمانوں کا جینا بھی یہاں پہ اجیرن بن جائے گا۔ تو مجھے معاف کرو، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں راضی نہیں ہو پا رہا تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں شہر کی جامع مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ قاری امام بخش کی رہنمائی اور ہدایت پر میں نے دین اسلام قبول کیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا، پورے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر اطاعت آ جائیں گے، قتل عام شروع ہو جائے گا۔ میری نے کہا تو پھر یہ کام آپ خود کر دیجئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میرا وعدہ ہے کہ آپ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ لڑکی کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تم میرے ہاتھوں مسلمان ہو، تم ضد کر رہی ہو تو میں کلمہ پڑھا دوں گا، مگر یہی درخواست کرتا ہوں کہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ میری نے کہا آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر زہر نہیں کروں گی، نہ خود خطرے میں آؤں گی نہ آپ کو خطرے میں پڑنے دوں گی۔ میں نے کہا کل تم میرے آنے سے پہلے نہا دھو کر پاک صاف ہو کر صاف کپڑے پہن لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک صاف ہی رہتی ہوں، اور قرآن شریف بھی میں نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں ہی پڑھا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ جب میں ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کہا پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا نہیں قاری صاحب پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں پھر کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بہت شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا قاری صاحب آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی ہے۔ مجھ سے روز پوچھتی کہ ایک مسلمانوں کو کن کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، لیکن نماز پڑھتے وقت دروازے وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا قاری صاحب میں ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ یعنی اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، ان کے لائف پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے ایک اچھی کتاب مل گئی جو کہ انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آئی کہ آقا مولا کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھس کر رہ گیا۔ وہ ان کی شخصیت اور کردار سے اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے خود کو حد الامکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں ڈھال لیا۔
یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی ماحول میں رہتی تھی، مگر اس نے بڑی احتیاط سے خود کو سنت کے طریقے پر رکھا۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرید کرید کر پوچھتی، اور جب ان کا ذکر ہوتا تو اس پر ایک جذبے کی کیفیت ہو جاتی۔ ایسا والہانہ عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد فاطمہ جب بہت اچھی طرح فارسی لکھنے پڑھنے لگ گئی تو میں نے کہا کہ اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں، مگر اس نے کہا کہ ابھی مجھے آپ کی مزید ضرورت ہے، مجھ میں مذہبی پختگی نہیں آئی، آپ کی رہنمائی کے بغیر مجھے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ کمشنر مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے اور اکثر اپنی بیٹی کی تعلیم پروگریس کے بارے میں معلومات بھی وہ حاصل کرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھتی رہی اور اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی تھی، مگر اس نے طول کھینچا اور بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا اور اس کو دلاسا دیتا تھا کہ تم جلدی اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ قاری صاحب میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے کسی تسلی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ، انشاءاللہ بہت جلد صحت مند ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی امید نہیں، مگر اس بات کو چھوڑیے اور میری ایک بات غور سے سنیے۔ میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے، تم انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد ہو، کون ان کو اس کام سے روکے گا؟ اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولی ایسا کریں ان لوگوں کو ان کے اپنے طریقے پر مجھے قبرستان میں دفن کرنے دیں، مگر رات میں آپ کو میری میت انگریزوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی، یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، انتہائی خطرناک اور پیچیدہ کام تھا۔ مجھے چپ دیکھ کر فاطمہ بولی قاری صاحب آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، یہ آخری احسان بھی کر دیجئے۔ مجھے پتا ہے یہ بہت دشوار کام ہے، اس بہت خطرے میں یعنی کہ اس میں بہت خطرہ ہے، مگر آپ خود سوچئے آپ کو کرنا ہوگا۔ آپ خود سوچئے میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اسلامی طریقے پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا چاہیے، میری جگہ انگریزوں کا قبرستان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بہت اصرار کیا، بہت منتیں کی۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مجبوری میں اس سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق ایسا ہی کروں گا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت ایسی نہیں تھی کہ ڈھکی چھپی رہتی، باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی، اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی بھی ٹوٹ کر رہ گیا۔ میت لکھنؤ میں موجود انگریزوں کے علاوہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ میں بھی مرحومہ کے استاد کی حیثیت سے شریک تھا، جبکہ میری شرکت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس نے جو مجھے اہم ذمہ داری سونپی تھی، اس لیے مجھے اس کی قبر کا بخوبی تعین کرنا ضروری تھا۔ میں نے خوب اچھی طرح قبر کی شناخت کر لی تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ فارغ ہو کر جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکوں گا، اس کے لیے مجھے چند لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنا ایک عزیز ترین دوست حافظ علی یاد آیا، جس پر میں بھروسہ کر سکتا تھا اور جو میرا ساتھ دے سکتا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس سے رابطہ کیا تو ساری بات کی۔ اس نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، اس بات کی سنگینی کا تمہیں علم نہیں، قبر سے لاش چرانا ہی کوئی معمولی جرم نہیں، اس پر لاش بھی زنانا اور وہ بھی جوان کنواری لڑکی کی۔ اگر پکڑے گئے لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کریں گے، کیا کچھ نہیں سوچیں گے؟ اور پھر وہ لاش ہے بھی انگریز کمشنر کی بیٹی کی۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے کہا تم نے جن خطروں کا ذکر کیا ہے
میں بے خبر نہیں ہوں، میں پہلے ہی غور کر چکا ہوں، مگر ان تمام خطرات کے باوجود یہ کام کرنا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے، تم نے مرنے والی سے وعدہ کیا تھا، مگر ایسا وعدہ کہ جس پر نبھانے کے لیے تم خود کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈال دو، یہ صحیح نہیں۔ قبر سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں تو محض جسم ہوتا ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درجے میں رکھا ہوگا۔ میں نے کہا اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو مت دو، میں یہ کام اکیلے ہی کروں گا۔ وہ تھوڑی دیر مجھے ناراضگی میں دیکھتا رہا، پھر بولا اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو اور اپنے ساتھ میرا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو تو یہی صحیح، مگر پھر بھی یہ کام دو آدمیوں کا نہیں، کم از کم دو اور آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا کہ وہ باقی دو آدمی کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا جہاں سے بھی آئیں، بہرحال انتظام کرنا پڑے گا۔ میت کو تم کندھے پر تو اٹھا کر نہیں لے کر جاؤ گے، کھاٹ پر تو رکھنا پڑے گا، اور کھاٹ کو لے جانے کے لیے کم از کم 4 آدمی ضروری ہوتے ہیں۔ تھوڑی سوچ و بچار کے بعد حافظ نے کہا میرا خیال ہے کہ میرا شاگرد سلطان ایسا انسان ہے کہ جو میری بات رد نہیں کرے گا، اس سے بات کر کے اس کو منانا پڑے گا۔ سلطان ایک 25 سالہ نوجوان لڑکا تھا جو کہ قرآن پاک حفظ کر رہا تھا۔ وہ اپنے استاذ کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس نے ساری بات سنی تو بڑی سعادت مندی سے کہا حافظ صاحب آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، یہ کام مشکل اور خطرناک تو ہے مگر آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ حافظ نے کہا کہ ہمیں ایک بندے کی اور ضرورت ہے جو ہمارے لیے مددگار ہو۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا میری نظر میں ایک آدمی ہے مگر وہ ہے غریب، محنت مزدوری کرتا ہے، اگر اسے کچھ پیسے دے دیے جائیں تو انکار نہیں کرے گا، قابل اعتماد بھی ہے۔ لڈن نام کے شخص سے سلطان نے ہمیں ملوایا۔ لڈن کو ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر پایا۔ جب اس کو ساری بات بتائی گئی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو بڑے ثواب کا کام ہے حافظ جی۔ وہ نیک بی بی مسلمان ہو گئی تھی، اس کا گورے قبرستان میں دفن ہونا کسی بھی حالت میں اچھی بات نہیں۔ اس کی خواہش کے مطابق ہمیں اسے ضرور مسلمان قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اس کو کچھ پیسے دینا چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ ہم چاروں نے پھر پوری منصوبہ بندی کی اور سوچا کہ سب سے پہلے ہمیں قبرستان میں قبر کھدوا کے تیار رکھنی چاہیے تاکہ جب ہم میت کو لے کر جائیں تو تدفین کا کام فوری پورا ہو جائے۔ ہم نے مسلمان قبرستان میں شام ہونے سے پہلے ہی قبر کھدوا لی اور تقریباً رات کے 1:30 بجے ہم 7 کدال، موم بتیاں اور باقی سامان لے کر گورا قبرستان پہنچ گئے۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند بھی شروع کی تاریخوں کا تھا۔ پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں قبرستان میں قدم رکھتے ہی کپ کپی آ گئی۔ ہوا سے کوئی پتا بھی ہلتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہم جلد ہی فاطمہ کی قبر پر پہنچ گئے اور وقت ضائع کیے بغیر موم بتی کی روشنی میں لڈن نے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد قبر کھل گئی تو لڈن نے پھوڑا رکھ کر ہاتھ صاف کیے اور کہا کہ میں اندر جا کر تابوت سے میت نکالتا ہوں۔ اوپر سے سلطان نے موم بتی کی روشنی ڈالی، لہذا لڈن نے اس سے موم بتی لے کر قبر میں قدم رکھا اور تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ ہم لوگ کچھ نہیں سمجھ پائے۔ لڈن نے خوف زدہ آواز میں کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر دیکھیے۔ اس نے موم بتی میت کے قریب کر دی۔ جب ہماری نگاہ میت پر پڑی تو ہم پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ کسی نے ناراضگی سے مجھے کہا کہ تم نے غلط قبر کھدوا دی۔ میں نے کہا نہیں قبر یہی ہے۔ اس نے کہا اگر یہی قبر ہے تو میت کہاں ہے؟ اتنے میں لڈن پھر قبر کے اندر سے اوپر آ گیا۔ اس نے کہا حافظ جی یقیناً آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے مگر کوئی بات نہیں، اندھیرے میں بھوک چوک ہو ہی جاتی ہے، جلدی سے اصل قبر تلاش کیجئے۔ اور پھر ہم موم بتی لے کر اس پاس نئی قبر کے نشانات تلاش کرنے لگے مگر کوئی بھی نئی قبر نظر نہیں آئی۔ اور پھر اس کھودی ہوئی قبر کے سرہانے
میری کی تختی بھی لگی ہوئی تھی، لہذا ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہی قبر فاطمہ کی ہے۔ مگر یہ عجیب معاملہ ہے کہ میت کی جگہ کوئی مردانہ میت ہے۔ مزید تسلی کے لیے حافظ قبر میں اترا اور تابوت پر جھک کر میت کو دیکھنے لگا۔ اچانک ہی وہ شدید حیرت سے اچھل کر قبر سے باہر آ گیا اور آتے ہی اس نے مجھ سے کہا، جانتے ہو یہ میت کس کی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، یہ بارہ بنکی کے نواب یامین کی لاش ہے۔ یہ بارہ بنکی کی ایک تحصیل ماری پور کا نواب یامین ہے۔ میں اسے کئی بار بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا، یہ عجیب حیرت کی بات ہے کہ انگریزوں کے قبرستان میں لڑکی کی جگہ مردانہ میت، اور وہ بھی ہندوستانی۔ کچھ سمجھ میں معاملہ نہیں آ رہا۔ لوڈن نے کہا، آپ لوگ ہٹیے، میں جلدی سے قبر بند کر رہا ہوں۔ اور پھر اس نے جلدی جلدی قبر کی مٹی برابر کر کے اس کو پہلی حالت میں کر دیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہم سب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے اور اپنے طور پر بے حد بے تاب تھے، اور اس جستجو میں ہم دوبارہ آپس میں ملے اور یہ طے پایا کہ ہمیں بارہ بنکی جا کر نواب یامین کی خبر لینی چاہیے کہ سچ مچ اس کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ زندہ ہے۔ ہم لوگ پہنچ گئے اور ہمیں اس کی حویلی ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ جب ہم نے اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو ہمیں بتایا گیا کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور کل ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ ہم نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ہمارے محسن تھے اور ہم ان سے ملنے کے لیے لکھنؤ سے آئے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری قسمت میں ان سے ملاقات نہیں تھی۔ حویلی کے کرندے نے کہا، آپ لوگ رات یہی بسر کیجئے، اگلی صبح سفر کیجئے گا۔ حافظ نے کہا کہ ہماری بد نصیبی کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، مگر ہم ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ہمیں ان کی قبر تک رہنمائی فرما دیں گے؟ انہوں نے کہا، جی ضرور، کیوں نہیں۔ اور پھر ایک آدمی کے رہنمائی میں ہم لوگ ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گئے۔ رات کھانا کھانے کے بعد حافظ نے کہا کہ آئندہ کا کیا پروگرام بنایا ہے؟ حافظ نے کہا، تم بے وقوف ہو، کیا ہم یہاں صرف فاتحہ پڑھنے آئے تھے؟ ہم نے ان کی موت کی تصدیق تو کر لی، مگر اب ان کی میت کی تصدیق کرنا باقی ہے، اور یہ کام ہمیں آج رات ہی کرنا ہے۔ میں نے قبر پر فاتحہ پڑھنے کا چکر اسی لیے چلایا تھا کہ قبر کی شناخت کر لوں۔ لوڈن نے کہا، ہمیں نواب صاحب کی قبر ضرور دیکھنی چاہیے، ورنہ یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ہم لوگ چہل قدمی کے بہانے حویلی سے نکل گئے۔ چوکیدار کو کہا کہ ہم لوگ رات کا کچھ لطف اٹھانے کے لیے ذرا دیر تک سیر سپاٹے کے بعد واپس آئیں گے۔ ہم لوگ کوئی 11 – 11:30 بجے تک وہاں کی سڑکوں پر گھومتے رہے، پھر ایسا ایسا قبرستان کی طرف رخ کیا۔ قبرستان ویران علاقے میں تھا اور دن کے وقت بھی وہاں پر آمد و رفت کم ہی ہوتی تھی۔ ہم لوگ ساز و سامان ساتھ لے کر گئے تھے۔ دبے پاؤں ہم رات 12 بجے کے قریب اس میں داخل ہو گئے۔ موم بتی کی روشنی میں لوڈن نے جلد نواب صاحب کی قبر کھولی اور ہم سب قبر میں جھک گئے اور موم بتی کی روشنی میں اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم پر ایک بار پھر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ قبر کے اندر کفن میں لپٹا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آ رہا تھا۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لوڈن موم بتی لے کر میت کا اچھی طرح جائزہ لینے لگا۔ قبر کے کتبے پر تو نواب صاحب کا ہی نام لکھا ہوا تھا۔ لوڈن نے کہا کہ یہ کوئی عرب نوجوان لگتا ہے، عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہے، جبکہ نواب صاحب 47 اور 50 کے آس پاس تھے۔ حافظ صاحب نے کہا، بس اب تم بہر آ جاؤ۔ وہ جلدی ہی بہر آ گیا اور فوراً قبر بند کرنی شروع کر دی۔ ہم سب خاموش تھے اور اس بات پر غور کر رہے تھے، کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہم حویلی پہنچے، ہاتھ منہ دھویا اور بستر پر لیٹ گئے۔ صبح ہم نے واپس لکھنؤ آنا تھا۔ لوڈن کافی تھک گیا تھا، وہ لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان بھی سو گیا۔ حافظ نے کہا، تم بھی اب سو جاؤ، صبح واپس بھی جانا ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر میرے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا اسرار ہے؟ فاطمہ کی میت اس کے تابوت میں نہیں، اس کی جگہ نواب یامین کی لاش ہے،
اور نواب یامین کی قبر میں کوئی اجنبی نوجوان جو کہ عربی نسل کا ہے، اگر فاطمہ کی قبر میں نواب یامین کی لاش تھی تو اصول نواب یامین کی قبر میں فاطمہ کی میت ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم فاطمہ کی میت کو تلاش کرتے ہیں، وہ کہاں گئی ہے؟ میرے ذہن میں بہت کشمکش تھی۔ انہی سوچوں میں پتہ نہیں کب مجھ پر ہلکی سی غنودگی طاری ہونے لگی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، کمرے میں ایک عجیب روشنی پھیل گئی ہے اور جیسے در و دیوار سے بھینی بھینی خوشبو آنے لگی ہے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اپنے قریب ہی سفید دھوئیں کا ایک بڑا سا دائرہ دیکھا جو ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور اس کی جگہ مجھے فاطمہ سفید براق لباس میں مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے کہا، ارے فاطمہ، تمہارے لیے تو میں بہت پریشان ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، قاری صاحب، مجھے آپ کی پریشانیوں کا علم ہے اور میں آپ کی اسی حیرانگی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ جب لوگ گورا قبرستان میں میری تدفین کے بعد جا چکے تو چند لوگ میری قبر میں نمودار ہوئے اور میرے جسد خاکی کو کھاٹ نما کسی چیز پر رکھا، اور پھر مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھے لیے ہوا میں اڑے جا رہے ہیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے کسی جگہ میری کھاٹ رکھ دی ہے۔ ابھی وہ میری کھاٹ کے قریب سے ہٹے ہی تھے کہ مجھے قریب ہی چند برگزیدہ شکل و صورت کے لوگ گول دائرے کی صورت میں بیٹھے نظر آئے۔ ان کے چہروں سے عجیب طرح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، اسے یہاں کیوں لایا گیا؟ ان میں سے سب سے زیادہ نورانی صورت بزرگ نے فرمایا، میں نے اسے دیکھنا چاہا تھا کیونکہ اسے میرے دیکھنے کی تمنا تھی، اور ایسی تمنا تھی کہ اس نے اسی روگ بنا کر جی کو لگایا تھا۔ کسی اور نے فرمایا، بڑی بختاور ہے کہ اسے دیکھنے کی آپ نے تمنا کی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر اندازہ ہو گیا کہ میں کہاں ہوں اور یہ بزرگ ہستیاں کون ہو سکتی ہیں۔ میری آنکھیں بار بار ان کی بلائیں لے رہی تھی اور میرا دل ان کے قدموں میں جھکا جا رہا تھا۔ میرے دل میں رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ میں اپنی منزل مقصود کو پا چکی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ تھوڑی دیر کو رکی۔ اس وقت بھی اس پر اسی کیفیت کا اثر تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری باتوں سے تمہارے تابوت میں میت کی غیر موجودگی کا معمہ تو حل ہو گیا، مگر اس ثبوت میں بارہ بنکی کے نواب یامین کی میت اور نواب یامین کی قبر میں کسی نوجوان کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ الٹ کس نے کیا اور کیوں کیا؟ وہ مسکرائی۔ اس نے کہا، قاری صاحب، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالی شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ اس رات 3 مرنے والوں کی میتوں کو ان کی اپنی قبروں سے نکال کر دوسری قبروں میں منتقل کیا گیا۔ میرے تابوت میں آپ کو نواب یامین نظر آیا۔ نواب یامین تھا تو ہندوستانی، مگر اپنے آپ کو ہر وقت انگریز بنائے رکھتا تھا۔ اس کا رہن سہن، طور طریقہ بالکل انگریزوں جیسا تھا۔ اس لیے اس کی موت کے بعد اسے انگریزوں کے قبرستان میں جگہ ملی، اور اس کی اپنی قبر میں جو نوجوان دفن کیا گیا وہ مرا تو مدینہ منورہ میں تھا اور اس کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی تھی، مگر اسے ہندوستان آنے اور اسے دیکھنے کی تمنا زندگی بھر تڑپاتی رہی، لہذا اس کی اس خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں ہی اسے جنت البقیع سے نواب یامین کی قبر میں منتقل کر دیا گیا۔ اور آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جنت البقیع میں اس عربی نوجوان کی خالی ہونے والی لحد میں کس کو جگہ ملی ہوگی، اور یہ سب کچھ اس کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ کرنا ناممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسی سچی اور ایسی پاکیزہ زندگی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دوستو، یقیناً اس واقعے کو اور اس کہانی کو پڑھ کر مزہ ہی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔